السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اور اگر خفتم تم ڈرو شقاق ضد سے بینہما ان کے درمیان فبعثوا تو مقرر کر دو حکماً ایک منصف من اہلہ مرد کے خاندان سے وحکماً اور ایک منصف من اہلہا عورت کے خاندان سے ان یریدا اگر دونوں چاہیں گے اصلاحاً صلح کرانا یوفق اللہ موافقت کر دے گا اللہ تعالیٰ بینہما ان دونوں میں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علیماً بڑا جاننے والا خبیرہ بہت باخبر۔ اور اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا پہلے صرف عورت کی طرف سے نشوز کا ذکر تھا، اب اگر دونوں کی طرف سے نفرت اور مخالفت کا سلسلہ چل نکلے اور جدائی کا اندیشہ ہو تو حاکم کو چاہیے کہ میاں بیوی دونوں کی طرف ان کے خاندان کا ایک سمجھدار آدمی بطور حکم یعنی منصف مقرر کر دے۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرانے میں مخلص ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا۔ اگر اصلاح کی کوئی صورت نہ بنے تو کیا انہیں علیحدگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں اسے صلح یا جدائی کا اختیار دیں کہ تم جو فیصلہ کرو ہمیں منظور ہوگا تو اسے علیحدگی کے فیصلے کا بھی اختیار ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اگر وہ حاکم جس نے اسے حکم مقرر کیا ہے اسے صلح یا جدائی دونوں کے فیصلے کا اختیار دیتا ہے تو اسے علیحدگی کے فیصلے کا اختیار رہے ورنہ نہیں۔ مگر جمہور علماء کا کہنا ہے کہ حکم مقرر کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ حکم دونوں فریقوں کے معاملات کا جائزہ لے کر صلح یا تفریق کا جو فیصلہ کر دے نافذ ہوگا۔ اس کے لیے میاں بیوی یا حاکم کے اسے الگ اختیار دینے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں زیادہ زور موافقت کرانے کی کوشش پر دیا گیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی وَلَا تُشْرِكُوا اور نہ شریک کرو بِهِ اس کے ساتھ شَيْئًا کچھ یا کسی کو وَبِالْوَالِدَيْنِ اور ماں باپ کے ساتھ احساناً اچھا سلوک کرو وَبِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں سے وَالْيَتَامَى اور یتیموں سے وَالْمَسَاكِينِ اور محتاجوں سے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور ہمسائے رشتہ دار وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور ہمسائے اجنبی وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ اور پاس بیٹھنے والے ہم مجلس وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافر وَمَا اور جو ملکت ایمانکم تمہارے ملک یعنی کنیز یا غلام ہوں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں دوست رکھتا من کانا جو کوئی ہو مختالاً اترانے والا فخورا بڑ مارنے والا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور قرابت والے کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا ہو، شیخی مارنے والا۔
وعبد اللہ میاں بیوی کے معاملات کے بعد دوسرے حقوق والوں کے ساتھ احسان کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر، مگر ابتدا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم اور شرک سے منع کرنے سے کی ہے، کیونکہ ہر کام کی ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ سورت کا موضوع عموماً عورتوں کے مسائل ہیں، مگر سورت کی ابتدا اتقوا ربکم الذی خلقکم سے کی ہے۔ ولا تشرکوا بہ شیئا، یعنی کسی چیز کو کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بنانا۔ اس کا شریک نہ بنانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مالک و مختار تسلیم کیا جائے اور اس کی کسی صفت میں کسی زندہ یا مردہ مخلوق کو شریک قرار نہ دیا جائے۔ تمام مرادیں اور حاجات اسی سے مانگی جائیں کہ وہی عالم میں متصرف ہے، کوئی اور نہیں۔ وبالوالدین احسانا، توحید کا حکم دینے کے بعد درجہ بدرجہ رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اول حق اللہ تعالیٰ کا، پھر ماں باپ کا، اور پھر ان سب کا درجہ بدرجہ۔ انسان کے عدم سے وجود میں آنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ بنتے ہیں، اس لیے ان کا حق پہلے رکھا۔ وبذی القربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ صدقہ بھی ہے، اور صلہ رحمی بھی۔ ترمذی الزکوٰۃ باب ما جاء فی الصدقہ، حدیث نمبر 758۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پسند کرے کہ اس کے لیے اس کا رزق فراہ کیا جائے اور اس کے نشان قدم میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کی زندگی لمبی کر دی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داری کو ملائے۔ مسلم البر والصلہ باب صلۃ الرحم، صفحہ نمبر 21، حدیث نمبر 2556۔ والیتامى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں یعنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر بتایا۔ بخاری الادب باب فضل من یقول یتیما، حدیث نمبر 7005، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسکین کی تشریح کے لیے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 7 دیکھ سکتے ہیں۔ والجار ذی القربى والجار الجنوبی، قرابت والے ہمسائے سے مراد رشتہ دار ہمسایہ ہے، اور اجنبی ہمسائے سے مراد غیر رشتہ دار ہمسایہ ہے۔ ہمسایگی کے حقوق کی نگہداشت میں متعدد احادیث وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث قرار دے دیں گے۔ بخاری الادب باب وصاۃ بالجاری، حدیث نمبر 7015، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا، کون شخص؟ فرمایا، وہ شخص جس کی اظہار احسانیوں سے اس کا ہمسایہ بے خوف نہ ہو۔ بخاری الادب باب اسم من لا یؤمن، حدیث 7017، عن ابن شریح رضی اللہ تعالی عنہ۔ والصاحب بالجنب، پہلو کے ساتھی سے ہم نشین، دوست، سفر کا ساتھی، بیوی، علم سیکھنے کے لیے آنے والے یا کاروباری سلسلے میں پاس آ بیٹھنے والے سب مراد ہیں۔ وابن السبیل، مسافر سے مراد اکثر سلف کے نزدیک مہمان بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام یعنی عزت افزائی کرے۔ بخاری الادب باب من کان یؤمن، حدیث 7018، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وما ملکت ایمانکم، اس سے مراد غلام اور لونڈیاں ہیں، کیونکہ وہ ملکیت میں ہونے کی وجہ سے بالکل ہی بے بس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کرتے ہوئے فرمایا، نماز اور تمہارے غلام، ان دونوں کا خاص خیال رکھنا۔ ابو داؤد الادب باب فی حق المملوکی، حدیث نمبر 5157، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کل اگرچہ کفار نے زنا پھیلانے اور دوسرے مذموم مقاصد کے لیے
غلامی کو ختم کر دیا ہے، مگر اس آیت پر عمل کرنے کے لیے آدمی کے ماتحت افراد جو اگرچہ غلام نہیں حسن سلوک کے حقدار ہیں، مثلا گھر، دکان اور کارخانوں کے ملازم اور نوکر چاکر وغیرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کرے جن کی خوراک کا وہ ذمہ دار ہے۔ مسلم الزکوٰۃ باب فضل النفقہ، حدیث نمبر 997 عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختالن فخورا، مختالن جو خرچ کرنے سے پہلے متکبر ہو، اور فخورا جو خرچ کرنے کے بعد فخر کرے۔ معلوم ہوا کہ متکبر اور فخر کرنے والا نام و نمود کے لیے خرچ کرے گا مگر اللہ کی خاطر خرچ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت نہیں رکھتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اکڑنے والے شیخی باز بخیل ہوتے ہیں، کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے کہ اس پر خرچ کریں، حقیقی سخی متواضع ہوتے ہیں۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ نے چند اہم امور کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا تہ بند کو نیچے نہ لٹکاؤ، کیونکہ تہ بند کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ مسند احمد